بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات چونکہ یہ مجلس ایک ایسے مہینے میں اور ایک ایسے وقت میں منعقد کی گئی ہے کہ جو کئی مناسبتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے. سب سے پہلی مناسبت یہ ہے کہ یہ شعبان المعظم کا انتہائی رحمت و برکت والا مہینہ ہے، جو استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اپنے محاسبہ نفس کا مہینہ ہے، ذکر الہی کا مہینہ ہے، جس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. جس طرح ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اسی طرح اس شعبان المعظم کو اللہ کے رسول نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی مدینے میں پیغمبر یہ اعلان کراتے تھے، اور وہ منادی، وہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کا نمائندہ ہوں، اور اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. لہذا تقرب الہی کے لیے اور محبت پیغمبر میں جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا، وہ یقیناً بہترین اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا. اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہی پیغمبر نے بیان فرمایا تھا، اور معصومین کی روایات و احادیث پر بھی اگر آپ نظر کریں گے تو وہاں بھی مل جائے گا کہ جو اس مہینے میں آخر شعبان میں روزے رکھ کر ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے ملا دے تو گویا اسے ایک مہینے یا 2 مہینے کے مسلسل روزوں کا ثواب بارگاہ الہی سے ملے گا. اور اس مہینے کی جو مناسبتیں ہیں، اس میں چاہے پہلی تاریخ ہو، تیسری تاریخ ہو، 5ویں تاریخ ہو، 7ویں تاریخ ہو، 10ویں تاریخ ہو یا 15ویں تاریخ، یہ سب بیعت ابو طالب میں بہار کی تاریخ ہیں کہ جہاں ایک بہار آئی ہے حضرت ابو طالب کے گھرانے میں. اور سب سے بڑھ کر جو انتہائی عظیم تاریخ، وہ 15 شعبان المعظم کی تاریخ. وہ رات بھی انتہائی بابرکت ہے، جسے نیمہ شعبان کہا جاتا ہے، شب نیمہ شعبان. اور خود 15ویں شعبان کا دن بھی جو برکت والا دن ہے، وہ عظمت والا دن ہے، اس لیے کہ معصیت کے طوفان میں تھپکے اور کشتی نجات کو ساحل تک پہنچانے والا، جو معصیت کے جو پوری کشتی انسانیت جو ہچکولے کھا رہی ہے، اس معصیت کے طوفان میں اس ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی انسانیت کو نجات کے ساحل تک جو پہنچانے والا ہے، وہ نجات دینے والا اسی مہینے میں آیا، اسی تاریخ میں آیا. یعنی ہمارے اور آپ کے امام حضرت صاحب الزمان علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام، ظاہر ہے کہ جن کی معرفت
اس قدر ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، یہ نہیں فرمایا کہ جانے بغیر مر جائے، بلکہ یہاں پہچانے بغیر مر جائے۔ ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا۔ صاحبان علم تشریف فرمائیں، مجھ سے بہتر افراد موجود ہیں۔ جاننے کے لیے لفظ آتا ہے علم کا، اور پہچاننے کے لیے لفظ آتا ہے معرفت کا۔ یہاں جاننے کی بات نہیں کی گئی کہ ہم ان کے نام سے واقف ہو گئے، ان کے خاندان سے واقف ہو گئے، ان کے آباء و اجداد سے واقف ہو گئے، ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے کون سے امام ہیں تو گویا ہم نے حق معرفت ادا کر دیا۔ یہاں جاننے کی بات نہیں، یہاں پہچاننے کی بات ہے، معرفت کی بات ہے، اور معرفت نتیجہ ہے علم کا۔ معرفت کبھی جاہل کو حاصل نہیں ہوتی، معرفت ہمیشہ صاحب علم کو حاصل ہوتی ہے۔ جیسا علم ہوگا ویسی معرفت حاصل ہوگی۔ کم علم ہے تو کم معرفت حاصل ہوگی، زیادہ علم ہے تو زیادہ معرفت حاصل ہوگی، جیسا علم ہے ویسی معرفت حاصل ہوگی۔ تو کبھی کوئی جاہل صاحب معرفت نہیں ہوتا، جب بھی صاحب معرفت ہوگا تو کوئی صاحب علم ہی صاحب معرفت ہوگا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ علم کے نتیجے میں ہی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب علم ہو وہ صاحب معرفت بھی ہو۔ ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب علم ہے وہ صاحب معرفت ہو۔ اور آپ مجھ سے بہتر دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے ہیں کہ اگر ہر پڑھا لکھا، ہر ایجوکیٹڈ، ہر صاحب علم صاحب معرفت ہوتا تو ان پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے دنیا کی بربادی کے سامان نہ ہوتے، دنیا کی آبادی کے سامان ہوتے۔ لیکن جاہلوں کے ذریعے اس انسانی سماج کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہ جو اپنے زمانے کے انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، جو انتہائی ذہین فہیم سمجھدار لوگ کہلاتے ہیں، یہ اتنے سمجھدار، اتنے ہوشیار، اتنے ایجوکیٹڈ، اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ اگر کوئی ایک تھیوری یا ایک فارمولہ پیش کر دیتے ہیں تو ہمارے جیسے زندگی گزار دیتے ہیں اس ایک تھیوری کو سمجھنے کے لیے، اس ایک فارمولے کو سمجھنے کے لیے، لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ تو جب یہ اتنے ذہین ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، تو پھر آخر ان پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے دنیا کی بربادی کے سامان کیوں آتے ہیں؟ ان کی سوچ نگیٹیو کیوں ہوتی ہے؟ ان کی سوچ پازیٹیو کیوں نہیں ہوتی؟ یہ مثبت انداز پر کیوں نہیں سوچتے؟ یہ منفی انداز پر کیوں سوچتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ چونکہ علم ہے مگر طہارت نفس نہیں ہے، علم ہے مگر پاکیزگی نفس نہیں ہے۔ یقیناً علم انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، علم انسان کو نور کی طرف لے جاتا ہے، علم انسان کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہی علم جو طہارت نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو۔ اسی لیے مذہب نے جہاں ایک طرف جہالت کے دور کرنے کا نعرہ دیا ہے، وہیں جاہلیت کو دور کرنے کا بھی نعرہ دیا ہے۔ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں تعلیم و تربیت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ اگر تربیت ٹھیک ٹھاک ہے تو کم تعلیم بھی مفید ہے، لیکن اگر تربیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو زیادہ تعلیم انسان کی دنیا تو بنا سکتی ہے لیکن آخرت نہیں بنا پائے گی۔ تو اسی لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ طہارت نفس ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم کی بعثت جب تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے تو وہاں کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر بعد میں کیا ہے، تزکیہ نفس کا تذکرہ ذکر پہلے کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں تزکیہ نفس پہلے ہے، پاکیزگی نفس پہلے ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر بعد میں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک تخم علم کو بونے کے لیے زمین قلب کو ہموار نہ کر لیا جائے اس وقت تک علم مفید نہیں ہو سکتا۔ اس علم کو
ذریعہ بنا کے انسان دنیا تو حاصل کر سکتا ہے لیکن آخرت حاصل نہیں کر سکتا۔ آخرت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو، اور علم طہارت نفس کے ساتھ ہو، تزکیہ نفس کے ساتھ ہو۔ اور یہ تزکیہ نفس ظاہر ہے کہ اگر نفس میں پہلے ہی سے نجاست، رجس، کثافت، گندگی، پلیدگی موجود ہے تو علم کی درگت تو ہو سکتی ہے مگر علم سج نہیں سکتا۔ شاید میں نے کبھی کسی مجلس میں مثال بھی دی ہو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر یہاں پر کچھ زمین پر کچھ کتابیں موجود ہیں اور آپ یہ کہیں کہ ذرا الماری میں ان کتابوں کو سجا دو، تو الماری میں کتابوں کو سجایا کب جا سکتا ہے کہ جب پہلے سے الماری کے تمام خانے خالی ہوں، صاف ستھرے ہوں، تو سائز کے اعتبار سے پھر ان کتابوں کو خانوں میں لگا دیا جائے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی سے دنیا بھر کا کوڑا کچرا کرکٹ الماری کے خانوں میں بھرا ہوا ہے تو اس کوڑے کچرے کرکٹ کی موجودگی میں کتابوں کو ٹھونسا جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا۔ اور جب جبرن ٹھونسا جائے گا تو کسی کتاب کی بندش الگ ہوگی، کسی کا ورق پھٹے گا، کسی کی جلد الگ ہوگی، یعنی کتابوں کی درگت تو ہو سکتی ہے، کتابوں کو سجایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی، یہی حال ہمارے اور آپ کے بچے کے ذہن کی الماری کا ہے۔ اگر دنیا کے، اگر گھر کے ماحول کا کچرا اور باہر کے ماحول کا کباڑ پہلے ہی بچے کے ذہن کو گندا بنائے ہوئے ہے، اس گندگی کی موجودگی میں علم کو ٹھونسا جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا۔ علم کی درگت تو ہو سکتی ہے لیکن علم مفید نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، تبا صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں معرفت کی بات ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، تو ظاہر ہے کہ جتنا علم ہوگا اور جو علم طہارت نفس کے ساتھ ہوگا، پاکیزگی نفس کے ساتھ ہوگا، اتنا ہی انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اتنی ہی رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اتنی ہی امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ امام کی معرفت کا حاصل ہو جانا خود اس بات کی علامت ہے کہ معرفت امام سے پہلے اس شخص کو معرفت رسول حاصل ہو چکی ہے، اس لیے کہ معرفت رسول کے نتیجے میں ہی معرفت امام حاصل ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ معرفت رسول نہ ہو اور معرفت امام حاصل ہو جائے، ناممکن ہے۔ معرفت رسول کے نتیجے میں معرفت امام حاصل ہوتی ہے، اور معرفت رسول کے نتیجے میں معرفت امام، اور معرفت خدا کے نتیجے میں معرفت رسول حاصل ہوتی ہے۔ زمانہ غیبت کی دعاؤں میں بہت ساری دعائیں ہیں، جس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر مجھے تیری معرفت حاصل نہیں ہوئی تو میں تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے مالک مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما دے، اس لیے کہ اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو میں تیری حجت یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے مالک مجھے میرے زمانے کے امام یعنی اپنی حجت کی، ہمارے امام کی معرفت عطا فرما دے، اس لیے اگر مجھے میرے امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب کہ جو کچھ بھی ہے وہ اصل ہے معرفت خدا۔ معرفت خدا کے نتیجے میں معرفت رسول حاصل ہوتی ہے، اور معرفت رسول کے نتیجے میں معرفت امام حاصل ہوتی ہے۔ معرفت امام، اور ظاہر ہے کہ جو معرفت امام رکھنے والے ہیں ان کا درجہ ہی اور ہوتا ہے، ان کا مرتبہ ہی اور ہوتا ہے۔ اس دور غیبت امام میں سب سے زیادہ صاحبان ایمان کے لیے جو فضیلت کی بات ہے وہ ہے انتظار۔ لیکن انتظار کس عنوان سے، انتظار کس طریقے سے؟ جو حقیقی انتظار کا مفہوم علماء نے بیان کیا ہے کہ جیسے پیاسے انسان کو پانی کا انتظار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک صاحب معرفت کو اپنے امام کا انتظار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک پیاسے انسان کو پانی کا انتظار ہوتا ہے، جب تک وہ تڑپ نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک امام کا ظہور ہونے والا نہیں ہے، جب تک ہمارے دلوں میں وہ تڑپ نہ پیدا ہو کہ جسے ایک پیاسے کو پانی کے لیے تڑپ ہوتی ہے، جس طرح پیاسا پانی کا انتظار کرتا ہے۔ اگر اس عدل و انصاف کی حکومت کے قیام کی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے امام کے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تو ظاہر جب تک
اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے زمینہ ہم فراہم نہیں کریں گے، اس وقت تک امام آنے والے نہیں ہیں۔ زمینہ فراہم کرنا ہمارا کام ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو امام تو ہر وقت اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے خاص اہتمام کیا، ایک خاص انتظام کیا۔ خود امام زمانہ نے کہا کہ چونکہ شعبان کا مہینہ ہے لہذا اس مہینے کا حق ہے کہ زمانے کے امام کا کچھ ذکر کیا جائے۔ یوں تو جتنے بھی معصومین کی ولادتیں، ہر معصوم کی ولادت اپنی جگہ ایک شرف رکھتی ہے، ایک فضیلت رکھتی ہے، لیکن خاص اہتمام امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں قدرت نے کیا ہے۔ عام طور پر آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون، جن کا نام نرجس خاتون نہیں تھا بلکہ جن کا نام تھا ملیکہ، اور ایک خاص اہتمام ہے امام کی خدمت میں آنے کے لیے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ کنیز تھیں، وہ کنیز نہیں تھیں بلکہ وہ قیصر روم کی پوتی تھیں۔ وہ بھی بادشاہوں کے خاندان سے، ایک باعظمت خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، جہاں نانیحال جناب شمون سے ملتا ہے، دادی حال قیصر روم سے ملتا ہے۔ وہ بھی ایک باعظمت خاتون تھیں، لیکن کتابیں آپ دیکھیں، علماء تشریف فرمائیں، مسلسل روایات ہے کس طریقے سے ایک خاص اہتمام، ایک خاص انتظام کے ذریعے جناب نرجس خاتون جن کا نام ملیکہ تھا وہ امام کی خدمت میں پہنچی، اور ولادت کے وقت بھی اور ولادت سے پہلے بھی خاص اہتمام انتظام۔ اسی لیے خدا کو زیارت نصیب کرے، آپ سامرہ جائیں، سامرے میں جس وقت آپ روضے میں داخل ہوں گے تو زریع کے اندر 3 قبریں آپ کو برابر سے نظر آئیں گی۔ پہلی قبر جو آپ کو داہنی طرف ہے، یہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کی ہے۔ 10ویں امام کے بائیں طرف جو قبر ہے وہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر ہے، اور 11ویں امام کے بائیں طرف جو قبر ہے وہ جناب نرجس خاتون کی قبر ہے، اور ان تینوں قبروں کے پیچھے جو قبر ہے وہ جناب حکیمہ خاتون کی قبر ہے۔ ایک ہی ذریعے میں یہ 4 قبریں سامرہ میں ہیں۔ امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، جناب نرجس خاتون اور جناب حکیمہ خاتون۔ یہ جناب حکیمہ خاتون جو امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام علی النقی علیہ السلام کی بہن ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ شب نیمہ شعبان جناب حکیمہ اپنے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیت الشرف میں ان کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، اور جس وقت جانے کا ارادہ کیا ہے تو امام نے روکا ہے کہ پھوپھی آج آپ یہیں قیام فرمائیں، آپ یہیں ٹھہر جائیں، اس لیے کہ حق کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، حق کا وعدہ پورا ہونے والا ہے کہ ایک گھر والا ہی گھر والے کی بات سمجھ سکتا ہے، ورنہ کوئی کیا جانے کہ حق کا وعدہ کیا ہے، وہ کیسے پورا ہوگا، کس انداز پر پورا ہوگا۔ جس وقت امام نے فرمایا ہے جناب حکیمہ سے کہ آپ یہیں ٹھہریے، آج کی رات یہیں قیام کیجئے، حق کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، تو جناب حکیمہ نے پوچھا کہ بیٹا کس سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ملیکہ سے، نرجس خاتون سے۔ جناب حکیمہ نے کہا کہ بیٹا میں کوئی آثار تو نہیں پاتی ہوں نرجس کے یہاں، تو امام نے فرمایا کہ ملیکہ کی مثال مادر موسیٰ کی ہے، اسی لیے اگر آپ زیارت جناب نرجس خاتون پڑھیں گے تو اس میں ہے السلام علیک یا شبیہ ام موسیٰ، اے ام موسیٰ کی شبیہ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یعنی جس طرح فرعون کے زمانے میں جو اس کے مظالم تھے، ان مظالم سے جناب موسیٰ کو بچانے کے لیے مادر موسیٰ کے ہاں آثار ظاہر نہیں ہوئے، اسی طریقے سے بنی عباس کے مظالم سے بچانے کے لیے اور آخری حجت کے اظہار کے لیے، اس کی آمد کے لیے وہ آثار نمایاں نہیں ہوئے جو عام طور پر عورتوں کے ہاں نمایاں ہوتے ہیں۔ اس لیے جناب حکیمہ خاتون نے پوچھا کہ بیٹا میں نرجس کے یہاں کوئی آثار تو نہیں پاتی ہوں، لیکن امام نے فرمایا گھبرائیے نہیں، حق کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بطن نرجس سے پروردگار آج مجھے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے، آپ یہیں قیام فرمائیں۔ جناب نرجس کہ ظاہر ہے کہ جس حجرے میں تھیں اسی میں جناب حکیمہ نے بھی اپنا بستر لگایا،
اب وہ خود ناقل ہیں، وہ خود فرماتی ہیں کہ نصف شب کے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا، جب میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے دیکھا کہ نرجس آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں، لیکن کوئی آثار نہیں ہے۔ عام طور پر ولادت کے وقت جو آثار ہوتے ہیں، ولادت سے پہلے کوئی آثار میں نرجس کے ہاں دیکھ نہیں رہی ہوں۔ جیسے ہی جناب حکیمہ خاتون کے ذہن میں یہ خیال، یہ دل میں خیال آیا، دیکھیے امام وقت کا امام ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، امام وقت کا امام ہوتا ہے۔ جیسے ہی جناب حکیمہ کے ذہن میں یا دل میں خیال آیا، قریب کے حجرے میں امام حسن عسکری موجود تھے، آپ نے فرمایا پوری اماں گھبرائیے نہیں، کسی طرح کے شک کو اپنی جگہ دل میں جگہ نہ دیجیے، وہ وقت قریب آنے والا ہے۔ اس کے بعد جناب حکیمہ خود کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جب رات کے 2/3 حصہ گزر گیا، نرجس اٹھیں، وضو کیا، مصلی عبادت پر آئیں، نماز شب ادا کی۔ اس کے بعد کے مرحلے میں بھی میں نے کوئی آثار نرجس کیا نہیں دیکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت پیدا ہونے لگی جو عام طور پر اس مرحلے میں عورتوں کے ہاں کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن جناب حکیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب میں کچھ دیکھ نہ سکی، اس لیے کہ میرے اور نرجس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ وہ پردے سے مراد یہی پردہ نہیں ہے، یہ پردہ نہیں رکاوٹ، پردہ نہیں رکاوٹ، یعنی اب جناب نرجس کو نہیں دیکھ پا رہی جناب حکیمہ، جبکہ سامنے موجود ہیں، نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔ خود جناب حکیمہ ہی سے روایت ہے کہ میں نرجس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، ایک رکاوٹ، ایک پردہ میرے اور نرجس کے درمیان حائل ہو گیا، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سب کچھ نظر آنے لگا تو میں نے دیکھا ایک چاند سا بچہ ہے جو پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اپنے مالک کی تسبیح کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ولادت کے وقت خاص اہتمام کیا ہے امام کو بچانے کے لیے، اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تمام ائمہ سے الگ ہٹ کر ایک طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ عقیقے میں ایک جانور کا ذبح کرانا ہے، ایک جانور ذبح ہو جائے تو عقیقہ ہو گیا، لیکن روایات کے اعتبار سے چونکہ دشمن کی انتھک کوشش یہ تھی کہ امام کا کوئی وارث دنیا میں آنے نہ پائے، اور بالکل وہی انداز اختیار کیا گیا تھا کہ جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے جو فرعون نے انداز اختیار کیا تھا کہ 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو اس لیے قتل کرا دیا گیا کہ کہیں موسیٰ دنیا میں نہ آ جائیں، کہ یہ وہی بچہ نہ ہو۔ تقریباً وہی حالات تھے، وہی سارے حالات تھے، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، وہ عزت دے دے تو کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ ذلیل کر دے تو کوئی بلندی عطا کرنے والا نہیں ہے، وہ باقی رکھنا چاہے تو کوئی فنا کرنے والا نہیں ہے، اور نیست و نابود کرنے پر آ جائے تو کوئی باقی رکھنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، بتانے کے لیے کہ میں لاوارث دنیا سے نہیں جا رہا ہوں۔ امام نے خاص اہتمام کیا، ایک جانور نہیں متعدد جانور ذبح کرائے، اور باقاعدہ طور پر دعوت عام ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں اس دنیا سے لاوارث نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن جس طریقے سے ولادت کے موقع پر ایک خاص اہتمام ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ کی اس تربیت کے مرحلے میں بھی قدرت کا خاص اہتمام، قدرت کا خاص انتظام۔ اور حقیقت یہ ہے کہ غیبت کا دور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ولادت کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا، تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں، لوگ تیار ہو جائیں، اور اسی دور میں اس دور غیبت تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے اور اس دور تک ذہنوں کو برابر کرنے کے لیے، ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً گویا امام نظروں سے پوشیدہ بھی رہتے تھے، اور امام حسن عسکری نے اس دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے جناب عثمان بن سعید کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا، اس لیے کہ دور ایسا تھا جب کوئی امام تک پہنچ نہیں پاتا تھا، پہرے تھے، نہ امام تک کوئی پہنچ پاتا، نہ امام سے کوئی سوال کر سکتا، عام طور پر کوئی ملاقات کر نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے امام نے اپنی حکمت عملی کے تحت جناب عثمان بن سعید کو اپنا نائب مقرر کیا۔ ان کی روغن کی دکان تھی، تیل کی دکان تھی، اسی بہانے سے چاہنے والے آتے تھے۔ امام کی خدمت میں جو تحفے تحائف حکومت شریعہ بھیجنا ہوتی انہی کے ذریعے پہنچتی تھی۔
مسائل انہی کے ذریعے طے ہوتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ادھر امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے اور امام زمانہ کا دور امامت شروع ہوتا ہے۔ امام نے اپنے پدر بزرگوار کی شہادت کے بعد ان کے عہدے کو باقی رکھا۔ امام زمانہ نے ان کے عہدے کو جناب عثمان بن سعید کے عہدے کو باقی رکھا، اور جب ان کا وقت انتقال آیا ہے تو ان کے انتقال کے بعد انہی کے بیٹے محمد بن عثمان کو اپنا نائب بنایا امام زمانہ نے۔ محمد بن عثمان کی وفات کے بعد حسین بن رو کو امام نے اپنا نائب بنایا، جو ہمارے تیسرے نائب امام کے نواب اربعہ میں سے، اور جن کے توسط سے عریضے ہم آج بھی بھیجتے ہیں، جناب حسین بن رو۔ حسین بن رو کے انتقال کے بعد چوتھے نائب اور آخری نائب علی ابن محمد سمری۔ علی ابن محمد سمری کا جب انتقال کا وقت قریب آیا ہے تو امام کی توقیع مبارک پہنچتی ہے، امام کا پیغام ان تک پہنچتا ہے۔ یہ 329 ہجری تک یہ 70 یا 72 سال کا عرصہ یہ غیبت صغریٰ کا دور ہے۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو جاتی ہے، بڑی غیبت۔ امام نے خود فرمایا جب علی ابن محمد سمری کو پیغام دیا ہے، امام کی طرف جو پیغام ملا ہے اس پیغام میں یہی تھا کہ اب ہماری بڑی غیبت کبریٰ کا آغاز ہونے والا ہے، غیبت کبریٰ شروع ہونے والی ہے۔ یہ دور ہمارے چاہنے والوں کے لیے ابتلا اور آزمائش کا دور ہوگا۔ اس میں ہمارے چاہنے والوں کا فریضہ ہے کہ ہمارے ان راویان حدیث کی طرف، یعنی ان علماء کی طرف رجوع کریں جو ہماری روایات کو ان تک پہنچانے والے اور ان سے بیان کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ یہ علماء ہماری طرف سے ہمارے چاہنے والوں پر حجت ہیں، اور ہم اللہ کی طرف سے ان علماء پر حجت ہیں۔ ان کے احکام کا رد کرنا ہمارے احکام کا رد کرنا ہے۔ اور اسی دور غیبت میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو جو فریضہ دور غیبت میں ہے، مسائل کو معلوم کرنے کے لیے، احکام شریعت کو جاننے کے لیے بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ ان کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام یقلدوہ۔ اس دور غیبت میں ہمارے چاہنے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ فقہاء میں سے فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ تفقہ فی الدین رکھنے والا کون ہے؟ تفقہ فی الدین رکھنے والا وہ شخص ہے جو کتاب و سنت، عقل اور اجماع کی روشنی میں حکم خدا کو معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہمارے ہاں دروازہ بند نہیں ہے، اجتہاد کا دروازہ ہمارے ہاں بند نہیں ہے، الحمدللہ۔ وہ اگر سن 329 ہجری کے بعد سے شروع ہوا تو آج تک کھلا ہے، اور تا بظہور حضرت حجت کھلا رہے گا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو تقلید کرنا منظور نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ جائے اپنے کو اس منزل تک پہنچائے، کتاب و سنت، اجماع اور عقل کی روشنی میں حکم خدا معلوم کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے، تقلید خود حرام ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص تقلید نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے تقلید، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تقلید زمانے غیبت کی ہم جیسے لوگوں کی مجبوری ہے۔ امام آ جائیں گے تو نہ مجتہد کی ضرورت ہے نہ تقلید کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام تو پھر موجود ہی ہیں۔ یہ تو ہمارے دور غیبت کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جیسے جب اپنا حساب ہم جیسے کرتے ہیں، اس کے سوا زمانہ غیبت میں حکم خدا معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ واٹس ایپ کے ذریعے چند حدیثیں معلوم کر کے کوئی مجتہد نہیں ہو جاتا، فیس بک پر چند روایات جاننے کے بعد کوئی مجتہد نہیں ہو جاتا۔ وہ ایک سسٹم ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر اپنے سسٹم کے ساتھ ڈاکٹر ہوتا ہے، جس طرح انجینئر اپنے سسٹم کے ساتھ انجینئر ہوتا ہے، اسی طرح مجتہد اپنے سسٹم کے ساتھ مجتہد ہوتا ہے۔ اگر تقلید گوارا نہیں ہے تو ظاہر آپ اس سسٹم میں آ جائیے، کون روک رہا ہے آپ؟ لیکن نہ آپ اس سسٹم کو اپنائیں گے نہ تقلید کریں گے، پھر کریں گے کیا؟ پھر وہی قیاس ہوگا جو دشمنان آل محمد کا طریقہ رہا ہے۔ قیاس کریں گے، قیاس کو حکم خدا سمجھیں گے، نہ ثواب ملنے والا ہے بلکہ اس کے بدلے میں عذاب ضرور مل جائے گا، لیکن ثواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔
تو یہ دور غیبت میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر حکم خدا کو معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہاں حکم خدا ہمیں معلوم ہونا چاہیے, تو تقلید کوئی پیری مریدی نہیں ہے کہ ہاں وہ ہمارے پیر صاحب ہیں لہذا ہم ان کی بیعت میں, اور فلاں پیر صاحب ہیں ہم ان کی بیعت میں. تقلید علم اور عدالت کی بنیاد پر ہے, تقلید جہالت کی بنیاد پر نہیں ہے. پیری مریدی جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے, تقلید علم اور عدالت کی بنیاد پر ہوتی ہے. پیری مریدی جہالت کی بنیاد پر ہے, یہ جہالت بنیاد پر نہیں ہے. یہاں علم بھی شرط ہے, اور عالم ہی نہیں عالم ہو, عالم ہونا شرط ہے, اور یہاں عدالت شرط ہے. تو جہاں علم اور عدالت, اندھی تقلید کو اسلام نے یقیناً روکا ہے, تو جہاں روکا ہے وہاں ہزار بار ہم تقلید کرتے ہیں جو جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے, اندھی تقلید ہوتی ہے. لیکن جہاں علم اور عدالت کی بنیاد پر تقلید ہے وہاں ہم روگردانی اختیار کرتے ہیں, وہاں ہم منہ پھیرتے ہیں. اور کون سا ایسا زندگی کا ایسا مرحلہ جس میں ہم تقلید نہیں کرتے؟ ایک کرتا اور پیجامہ سلانا ہے تو ایک ٹیلر کی تقلید ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سل لیتے؟ اب یہ صاحب, ارے صاحب اتنے ہو گئے, وہ تو زمانے میں تو ایک ہوتا تھا, اب تو اتنے ہیں. تو کیا سہارنپور کے سارے ڈاکٹر کیا ایک ہی ڈاکٹر ہے؟ یہ ان ڈاکٹروں میں اچھے ڈاکٹر کا انتخاب آپ کیسے کرتے ہیں؟ ہزار انجینئروں میں ایک اچھے انجینئر کا انتخاب آپ کیسے کرتے ہیں؟ سینکڑوں آرکیٹیکٹ کے درمیان ایک اچھے آرکیٹیکٹ کا انتخاب آپ کیسے کرتے ہیں؟ ہزار مزدوروں کے درمیان اچھے مزدوروں کا انتخاب آپ کیسے کرتے ہیں؟ سینکڑوں ٹیلروں کے درمیان ایک اچھے ٹیلر کا انتخاب آپ کیسے کرتے ہیں؟ جس طریقے سے زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اس عقل کو استعمال کر کے آپ بہتر سے بہتر کا انتخاب کر لیتے ہیں. اسی طرح اس علم کے میدان میں بھی آپ بہتر سے بہتر انسان کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہ انڈیویجول مسئلہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہاں تقلید تصدیق حسین کہہ رہے ہیں لہذا آپ کر لیجئے, فلاں صاحب کر لیجئے. نہیں, یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. آپ کی نظر میں جو معتبر قرار پا جائے, کیسے معتبر قرار پا جاتا ہے دنیا کے ہر مرحلے میں؟ کیا کوئی ڈاکٹر آپ کی نظر معتبر نہیں ہے؟ کیا کوئی وکیل معتبر نہیں ہے؟ کیا کوئی انجینئر معتبر نہیں ہے؟ کیا کوئی ٹیلر معتبر نہیں ہے؟ کیا کوئی تاجر معتبر نہیں؟ کیسے اعتبار قائم ہوتا ہے؟ دنیا کے ہر شعبے میں جس طریقے سے اپنی عقل کو استعمال کر کے, سمجھ بوجھ کے, مشورہ کر کے, لوگوں کو پوچھ کے, جانچ کے انسان انتخاب کرتا ہے, اسی طرح انتخاب کا حق یہاں بھی حاصل ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. یہ دور غیبت امام ہے. میں نے کیا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم واقعاً عقل کو استعمال کر کے اور تقلید کریں. اور یہ مرجعیت اور رہبری ہی ہے جو آج دین کو بچائے ہوئے ہے. ورنہ جو حالات ہیں, روزانہ ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے, روز ایک نیا فتنہ. ابھی ظاہر ہے کہ ایک نیا خاک شفا کس طرح سے بے حرمتی کی گئی ہے, اور وہ گالا ڈنر کے نام سے جو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک عجیب و غریب بات ہے. اور شاید یہ بالکل شاید کیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ CIA نے اپنا کام اہل سنت کے درمیان کیا. آج MI6 ہمارے درمیان اپنا کام کر رہی ہے. وہاں CIA کو جو کچھ کرنا تھا کر دیا, تو حصے بکرے کر ڈالے وہاں. آج وہی کام MI6 ہمارے یہاں کر رہی ہے. اور رہبر معظم کے کہنا بالکل صحیح ہے کہ آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا, آپ کو چننا پڑے گا کہ آپ حقیقی شیعت کے علمبردار ہیں یا لندنی شیعت کے علمبردار ہیں. ایک شیعت لندن سے آ رہی ہے. جتنے فتنے اس وقت اٹھ رہے ہیں سب لندن سے اٹھ رہے ہیں. یہ لندن کیوں مرکز بنا ہوا ہے؟ جتنے دیکھیں, جتنے فتنہ پرور لوگ ملیں گے وہ سب لندن میں مل جائیں گے. سب کا سینٹرل لندن میں, سب کے چینل لندن میں, سب کی پرورش لندن میں. یہ لندن کیوں مرکز بن گیا ہے؟ اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر, آنکھ بند کر کے, اگر حق کا راستہ, اگر سیدھا راستہ, اگر صراط مستقیم پر آپ چل بھی رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے نہ چلیے, آنکھ کھول کر چلیے. زمانے کے حالات پر نظر رکھیے. صرف شور مچانے سے کام نہیں چلے گا, شور کے ساتھ شعور بھی چاہیے. اگر آج کا سماج اور آج سماج, ہمارا سماج اگر مکمل طور پر باشعور ہو جائے, جس دن یہ پورا سماج باشعور ہو جائے گا اسی دن ظہور امام ہو جائے گا. یہ تو ہمارے باشعور نہ ہونے کا نتیجہ ہے, یہ جو ظہور میں اتنی دیری ہو رہی ہے.
یہ امام نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ اگر ہمارے چاہنے والے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے تو ہمارے ظہور میں اتنی تاخیر نہ ہوتی، اتنی دیری نہ ہوتی۔ یہ ظہور میں دیری ہو رہی ہماری وجہ سے ہو رہی ہے۔ امام تو خود وہ منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں۔ امام وہ ہیں جن کا انتظار بھی ہو رہا ہے، اور وہی وہ ہیں جو خود منتظر بھی ہیں۔ وہ خود منتظر ہیں، وہ خود انتظار کر رہے ہیں حکم الہی کا۔ لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پھونک مار کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسباب کے ساتھ ہی ظہور ہوگا، اسباب کے ساتھ امام تشریف لائیں گے، اسباب کے ساتھ حکومت کا نظام قائم ہوگا، اسباب کے ساتھ ایک عادلانہ حکومت قائم ہوگی۔ وہ خالی اعجازی کیفیت نہیں ہوگی۔ اور ایک چیز اور بھی کروں، میں آپ جیسوں کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں کہ جب میں اپنا حساب کرتا ہوں، اپنے جیسے لوگوں کا اور اپنا حساب، میں آپ جیسوں کی بات نہیں کرتا، پہلے میں یہ دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ امام ہی غیبت میں نہیں ہے، ہمارا بھی دور غیبت چل رہا ہے۔ امام ہی، آپ غور کیجئے گا اس بات کہ یوں تو یہ داڑھی رکھ کے اور یہ ٹوپی لگا کے اور شیروانی پہن کے مقطع جو قطع ہو کے ہم چاہے جتنے اچھے بن کے آپ کے سامنے آ جائیں، لیکن اصلاً ہمیں کیا، ہمارا ظہور بھی تبھی ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا۔ ہم اصلاً کیا ہیں، واقعی ہم کتنے اطاعت گزار ہیں، کتنے فرما بردار ہیں، کتنے وفا کردار ہیں، یہ تبھی معلوم ہوگا جب خود امام ہماری سامنے ہوں گے۔ ابھی تو اپنی پیٹھ تھپتھپانے کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ ہم چاہے جتنا اپنے کو مولائی بنا لیں، چاہے جتنا اپنا ولایت علی کا اقرار کرنے والا کہہ دیں، چاہے جتنا اپنے کو کربلائی کہہ دیں، بات تو تب ہے جب امام سامنے ہوں، تب پتہ چلے گا ہم کتنے بڑے اطاعت گزار ہیں، کتنے فرما بردار ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو اصلاً ہمارا ظہور بھی تبھی ہوگا، ابھی ہم بھی غیبت میں ہیں، ابھی تو سب، اور یہ اللہ کی ستاریت ہے جس کا فائدہ ہم سب اٹھا رہے ہیں۔ تو ستار ہے، اس نے ایووں پردے ڈال رکھے ہیں، انہیں شاید ایک دوسرے کی شکل دیکھنا ہم پسند نہ کرتے، کیونکہ اس کا رحم ہے، یہ بھی اس پروردگار کا کرم، یہ بھی اس کا ایک لطف ہے کہ وہ ستار ہے۔ یا ستار العیوب، اے عیبوں کو ڈھانکنے والے پروردگار، اے عیبوں کو چھپا لینے والے پروردگار، وہ عیبوں کو ڈھانکنے والا ہے۔ اور واقعی اگر وہ عیبوں کو ظاہر کر دے، اور جب ظاہر ہو جاتا ہے اور انسان ذلت و رسوائی کہ اس میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ایک بار ذلیل ہونے کے بعد پھر عزت نہیں ملتی۔ یہ سب اس کی ستاریت ہے، یہ سب اس کی پردہ پوشی ہے، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ وہ عیبوں کو تو میں نے کیا کہ جب تک، اور لیکن ایک بات اور بھی اپنے بچوں، بزرگ حضرات تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، معذرت کا بچوں کے لیے آپ یاد رکھیں، جتنا سماج میں شور بڑھے گا اتنا شعور گھٹے گا۔ شور کا بڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ شعور گھٹ رہا ہے۔ کتنا شعور بڑھتا چلا جائے گا، شعور اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا۔ اگر شور ہی شور ہے، شور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب شعور کی کمی ہے۔ جب شعور بڑھتا ہے تو شور کم ہو جاتا ہے، شور بڑھ جائے تو شعور کم ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جو حالات ہیں، معذرت کے ساتھ، علماء حق کی بات نہیں ہے، شعراء حق کی بات نہیں ہے، لیکن نہ جانے کتنے ایسے ہم جیسے ذاکرین کے نکتے، اور نہ جانے کتنے ایسے شعراء کے اشعار جو غلو پر مبنی ہیں۔ مکمل طور پر علماء کرام، میں نے کہا مجھ سے بہتر حضرات ماشاءاللہ تشریف فرما، پوچھئے آپ، غلو، کھلا ہوا غلو۔ اور ابھی پتہ نہیں، یہی ظاہر ہے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں نے ایک دن وہاں خطبہ جمعہ میں بھی کیا تھا، کسی صاحب نے کچھ اشعار ڈالے تھے، مجھے نام نہیں یاد رہا کس کے، خیر نام لینے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ان اشعار کا مفہوم یہ تھا، ایک شعر میں یہ تھا کہ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تلی تو خدا ہی ہوتے، اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو بس خدا ہی ہوتے۔ اب کیسے آخر خدا ہوتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کیسے ہو۔ اگر ماذ اللہ، توبہ توبہ، خاکم بدھان، اگر سجدہ نہ بھی کرتے تو خدا کیسے ہو جاتے؟ خدا چونکہ سجدہ کیا اس لیے وہ خدا نہیں ہے، اگر سجدہ نہ کرتے تو خدا ہی ہو جاتے۔ خدا نے اپنی معرفت کس طرح کرائی ہے؟ سورہ توحید مختصر سورہ ہے، لیکن یہی ایک سورہ معرفت خدا کے لیے کافی ہے کہ خدا کیسا ہے۔ سورہ توحید پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ پیغمبر کہیے وہ اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، ایک، اور ایک تو ہم بھی آپ ہیں، ہم کہاں دو دو چار چار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی ایک ہیں، ہم بھی ایک ہیں، یہ بھی ایک ہیں، وہ بھی ایک ہیں۔ تو ہمارے ایک ہونے اور اللہ کے ایک ہونے میں فرق کیا ہے؟ لیکن ہم ایک تو ہیں، صاحبان علم اور
تشریف فرمائے، مجھ سے بہتر حضرات آپ سب دنیا کے حالات میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. ہم ایک ہیں مگر ہم انیکوں سے مل کر ایک ہیں. سر سے پیر تک ہمارے اس میں کیا نہیں ہے، اس میں سالٹ نہیں ہے، اس میں شوگر نہیں ہے، اس میں انزائمز نہیں ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ نہیں ہے، اس میں آئرن نہیں ہے، اس میں پانی نہیں ہے، کیا نہیں ہے. تو انیکوں سے مل کر ایک ہونا الگ ہے، اور واقعاً اللہ ایک، سچ مچ ایک ہونا ایک الگ ہے. اللہ واقعاً ایک ہے، وہ انیک سے مل کر ایک نہیں ہے. ہم تو انیک سے مل کر ایک ہیں، لیکن وہ واقعی ایک ہے. وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. معصومین علیہ السلام وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، مگر کیا وہ اللہ کے بھی محتاج نہیں ہیں. یہ نبوت کس کی عطا کی ہوئی ہے؟ یہ رسالت کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ امامت کے لیے منتخب کرنے والا کون ہے؟ یہ عہدہ امامت پر فائز کرنے والا کون ہے؟ تو معصومین ہمارے محتاج نہیں ہیں، لیکن کیا وہ اللہ کے بھی محتاج نہیں ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. یا امیر المومنین کے یہاں باپ بھی موجود، بیٹے بھی موجود. اور میں پوچھتا ہوں کہ باپ کون سا رول ادا کر کے باپ ہوتا ہے؟ اگر ایک ماں ہے تو ماں کون سا رول ادا کر کے ماں ہوتی ہے؟ ہر عورت ماں کیوں کہنے کے لیے آتی؟ یہ پرٹیکولر پرسن ہی کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر مرد باپ کیوں نہیں کہا جاتا؟ ایک پرٹیکولر پرسن ہی کو باپ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو یہ کون سا رول ادا کیا جو باپ ہے، اور اس نے کون سا رول ادا کیا ماں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا. یہاں مولا کے یہاں باپ بھی موجود اور بیٹے بھی موجود. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی جوڑے دار نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. پروردگار کا کفو نہیں ہے. کیا مولا علی کا کوئی کفو نہیں؟ کیا مولا کوئی کفو نہیں تھا؟ اگر مولا کا کوئی کفو نہیں تھا تو پیغمبر کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ تھا، فاطمہ کا کوئی جوڑی دار نہ تھا، فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، فاطمہ کوئی برابری کرنے والا نہ تھا. اس کا مطلب یہ کفو بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، بیٹے بھی موجود ہیں. خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بچوں کے لیے ایک میسیج، ایک پیغام ہے. نصیری کا خدا، یہ کیا مولا کی فضیلت ہے نصیری کا خدا ہونا؟ نصیری کا خدا مولا کو کہنا کیا مولا کی فضیلت کا بیان ہے؟ بہت بڑی فضیلت کیا حاصل ہو جائے گی نصیری کا خدا کہہ کے. خدا کی قسم، عزت مولا کی قسم، امیر المومنین کی ولایت کی قسم کہ امیر المومنین کی فضیلت نصیری کا خدا ہونے میں نہیں ہے، مومنین کا امیر ہونے میں ہے، متقین کا امام ہونے میں. متقین کا امام ہونا ان کی فضیلت ہے، مومنین کا امیر ہونا ان کی فضیلت ہے. اب یہ آپ کی اپنی بات ہے اور اپنے ذہن کی بات ہے، اپنی فکر کی بات ہے. نصیری ہے بندہ، بندے نے بندے کو خدا کہا. اب چاہے آپ بندے کی بات مانیں اور چاہے خدا کی بات مانیں، بندے نے خدا کہا ہے، خدا نے امیر کہا ہے، متقین کا امام کہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو یہ دور غیبت امام، اور ظاہر ہے کہ امام نے خود فرمایا اگر امام غیبت کے پردے میں ہیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ سوال تو ہے ذہن میں. جب ہم ان تک جا نہیں سکتے، ان تک ہم پہنچ نہیں سکتے. دعائے ندبہ آپ سنتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے کہ مولا کتنی بدقسمت ہیں یہ آنکھیں کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں مگر آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ نہیں پاتے. کتنی بدقسمت ہیں یہ کان کہ یہ ساری دنیا کی آوازیں سنتے ہیں لیکن ہم آپ کی آواز نہیں سن پاتے. یہ آنکھیں بدقسمت ہیں، سب کچھ دیکھ رہی ہیں لیکن آپ کو نہیں دیکھ پاتی. یہ کان بدقسمت ہیں، سب سنتے ہیں لیکن آپ کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی. لیکن کیا ساری بدقسمت؟ کچھ ایسے خوش قسمت تو ضرور ہیں کہ جنہوں نے زیارت کی ہے، زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. وہ نہ پہچان پائے اس وقت کوئی الگ بات ہے. اور شاید غیبت کی یہی دو قسمیں بھی ہیں. امام کی دونوں طرح کی غیبتیں ہیں. ایک ہوتی ہے شخص کی غیبت، ایک ہوتی ہے شخصیت کی غیبت. شخص کی غیبت کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان نظروں سے اوجھل ہے،
باعتبار شخص بھی غائب ہے، باعتبار شخصیت بھی غائب ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ باعتبار شخص موجود ہو، باعتبار شخصیت غائب ہو۔ اگر اس کی مثال آپ تاریخ میں دیکھنا چاہیں تو قصر فرعون میں حضرت موسیٰ باعتبار شخص موجود ہیں، باعتبار شخصیت غائب ہیں۔ فرعون کے سامنے موسیٰ موجود ہیں، باعتبار شخص حاضر ہیں، سامنے ہیں، لیکن باعتبار شخصیت غائب ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ امام زمانہ کی غیبت دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ امام بحیثیت شخص حاضر ہو، بحیثیت شخصیت غائب ہو، سامنے ہوں مگر لوگ نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہ جانے کتنے ایسے خوش قسمت ہیں، پوری کتابیں موجود ہیں جن لوگوں نے امام سے ملاقات کی، اور انہی ملاقات کرنے والوں میں ایک نام آتا ہے جناب مقدس اردبیلی علیہ رحمہ کا۔ مقدس اردبیلی ہمارے علماء میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے، ایک مرتبے کے عالم دین ہیں۔ خدا آپ سب کو نجف کی زیارت نصیب کرے، آپ نجف جائیں۔ کیا کہنا ان لوگوں کا جو جوار امیر المومنین میں آرام کر رہے ہیں، امیر المومنین کے پڑوس میں آرام کر رہے ہیں، اسی جوار میں جہاں میرا مولا سو رہا ہے۔ آپ جس وقت مین انٹرنس سے داخل ہوں گے حرم امیر المومنین میں تو بائیں طرف جو حجرہ ہے اس میں مقدس اردبیلی کی قبر ہے، جناب مقدس اردبیلی۔ داہنی طرف جناب ہلی، آقا ہلی علیہ رحمہ، مقدس اردبیلی۔ ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ بہت نہ جانے کتنے ایسے خوش قسمت ہیں جنہوں نے امام کی زیارت کا شرف حاصل کیا، نہ پہچان پائیں یہ غلط بات ہے، لیکن کیا مرتبہ تھا، کیا مرتبہ تھا۔ خود ان کے شاگرد ناقل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا رات کا سناٹا تھا، ظاہر ہے وہ دور یہ دور تو نہیں تھا، رات کا سناٹا، حرم امیر المومنین کا صحن کھلا ہوا تھا لیکن اصل حرم کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے استاد مقدس اردبیلی کو دیکھا کہ اپنی ابا سے اپنے سر کو ڈھکے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے حرم کے دروازے کے مین دروازے کے سامنے آئے، اور اس طرح کھڑے ہو کے اس طرح سے فریاد کر رہے تھے جیسے کوئی بھکاری کسی سے کچھ مانگتا ہے، ایک سوالی جس طرح سے سوال کرتا ہے، انداز بالکل وہی تھا۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حرم کا دروازہ کھل گیا، حرم کا دروازہ کھل گیا، مقدس اردبیلی حرم میں داخل ہو گئے۔ میں نے چاہا کہ دوڑ کر میں بھی داخل ہو جاؤں لیکن دروازہ پھر بند ہو گیا۔ میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پھر کھلا، دروازہ کھلنے کے بعد پھر وہ باہر نکلے اسی انداز پر اور کوفے کی طرف چلے۔ میں چھپا ہوا تھا تاکہ مجھے دیکھنے نہ پائیں، لیکن میں بھی پیچھے پیچھے دیکھیں، اور آج تو میں معلوم کر کے رہوں گا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ یہ پیچھے پیچھے مقدس اردبیلی مسجد کوفہ میں آئے، مسجد کوفہ میں محراب امیر المومنین کے قریب پہنچے۔ یہ کہتے ہیں میں دور کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ ایک نور کا حالہ ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایک نور ہے، ایک نور کا حالہ ہے، مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ مقدس وہاں کھڑے ہو گئے، اور جیسے ایک انسان کسی انسان سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تا دیر گفتگو میں مہو رہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پھر واپس ہوئے۔ واپس ہونے کے بعد نکلے، راستے میں مجھے چھینک آ گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا کون؟ کہا میں آپ کا شاگرد۔ کہا تم کہاں؟ کہا مولا سید و سردار میں آپ نجف کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں، میں آج یہ معلوم کر کے ہی دم لوں گا کہ آخر کہاں گئے تھے آپ، کیا گفتگو فرما رہے تھے، وہ کون تھا؟ تو جناب مقدس اردبیلی نے کہا کہ ایک شرط پر میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں، جب تک میں زندہ رہوں کسی سے یہ ماجرا بیان نہ کرنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں کسی سے یہ ماجرا بیان نہ کرنا۔ کہ میں نے وعدہ کر لیا کہ جب تک آقا آپ زندہ ہیں میں کسی سے بیان نہیں کروں گا آپ کی حیات بھر۔ اس کے بعد کہا کہ یہ یاد رکھو جس وقت مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اپنے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں کہ مولا آپ کے علاوہ کون ہے اس مشکل کو حل کرنے والا، آپ تو مشکل کشا ہیں۔ لیکن آج جب میں اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے مولا نے حکم دیا کہ مقدس تم یہاں کیا کرنے آتے ہو، جاؤ تمہارے زمانے کا امام کوفے کی مسجد موجود ہے، اس سے مسئلہ کیوں نہیں دریافت کرتے ہو، تمہارے زمانے کا امام ہے، اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ لہذا میں وہاں سے نکلا، میں مسجد کوفہ میں آیا، اور جس سے میں باتیں کر رہا تھا کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے زمانے کا امام ہی تھا۔
ہمارے زمانے کا امام ہی تھا، اور میں نے کہا کہ کیسے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو زمانے کے امام کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، یہی مقدس اردبیلی ہیں۔ اور کیا شان تھی ان علماء کی، کیا شان تھی ان علماء کی، خدا کی قسم اس دور میں جتنا کام وہ کر کے چلے گئے، ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوتی، جتنا کام وہ کر کے چلے گئے۔ احسان ہے ان تمام علماء کا ہم سب کی گردن پر کہ اگر ان کی محنتیں اور مشقتیں اس دور کی نہ ہوتی تو علوم آل محمد اور تعلیمات آل محمد ہم تک پہنچ نہیں سکتی۔ آج تو بہت آسان ہے، اپنے گھر بیٹھے آپ ساری دنیا کا کام کر لیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے آج کام کرنا، لیکن اس دور میں کام کرنا، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک روایت کے لیے کتنے سفر، کتنی زحمتیں، کتنی تکلیفیں، کیا پریشانیاں، کیا دشواریاں۔ احسان ہے، لیکن پھر پروردگار اسی اعتبار سے نوازتا بھی ہے۔ لیکن سادگی مقدس اردبیلی کے واقعات میں آپ کو مل جائے گا۔ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نجف سے کربلا جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پہچانتے نہیں لوگ، کچھ پہچانتے ہیں کچھ نہیں پہچانتے۔ زائرین میں سے ایک زائر نے کہا، سمجھا کہ کوئی معمولی انسان ہے کوئی ایسے ہی، کہا میرے کپڑے دھو دو گے؟ کہاں لاؤ، مقدس اردبیلی، میرے کپڑے دھو دو گے؟ نہیں جانتا مقدس اردبیلی ہے، کہاں لاؤ دھو دیں۔ کون سی واشنگ مشین تھی کہ یہاں ڈالیں گے دھو دے گے؟ ظاہر اپنے ہاتھ سے دھویا، صاف کر کے کپڑے دیے۔ کسی نے دیکھ لیا، کہا تم نے کیا غضب کر دیا؟ کہا کیا پہچانتے نہیں کہ کون ہے؟ کہا یہ مقدس اردبیلی ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر حاضر ہو گیا، آقا خطا ہو گئی، لیکن یہ ہے علماء کا کردار۔ کہتے ہیں کاہے کی خطا ہو گئی؟ نہیں تم مومن ہو، مومن کا حق اللہ نے اس سے زیادہ رکھا ہے، میں نے تمہارے ساتھ کیا ہی کیا ہے؟ کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ تم مومن ہو، مومن کا حق اللہ نے اس سے زیادہ رکھا ہے، کوئی بات نہیں، تم کاہے کے لیے گھبرا رہے ہو؟ کیوں نادم ہو، کیوں پشیمان ہو؟ اور اسی کے واقعے کے ساتھ آخری واقعہ ہے، ایک دن جا رہے تھے راستے میں، یہ ہیں وہ خوش نصیب افراد، دیکھا کہ ایک عرب سواری پر سوار جا رہا ہے، یہ پیدل جا رہے تھے۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ کہا آؤ بیٹھ جاؤ سواری پہ ہمارے پیچھے۔ بیٹھ گئے یہ سواری پہ، پیچھے بیٹھ گئے۔ اس جاتے ہوئے عرب نے کہا، جو ان کے علاقے کچھ افراد تھے، ان سے پوچھا کہ ان کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہاں۔ کیوں نہیں؟ ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں۔ ان کو جانتے ہو؟ ہاں۔ کئی لوگوں کے بارے میں پوچھا، پھر اسی عرب نے پوچھا اور وہ ایک مقدس اردبیلی ان کو جانتے ہو؟ تو کہا ارے مقدس، اب خود جواب دیتے ہیں، مقدس سب کو کہتے ہیں ہاں بہت متقی ہے، وہ بہت پرہیزگار ہیں، وہ بڑے خدا رسیدہ ہیں، وہ بڑے صاحب معرفت ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا کہ تم وہ مقدس نام کے ان کو جانتے ہو مقدس اردبیلی؟ کہا ارے وہ مقدس نام کے مقدس، لوگوں کے درمیان مقدس مشہور ہو گیا ہے وہ، ورنہ وہ مقدس نہیں ہے۔ اللہ کیا کہنا ان خوش نصیب لوگوں کا جن کے کردار کی ضمانت زمانے کا امام دے رہا ہو، زمانے کا امام دے رہا ہو۔ تو اس عرب نے کہا کہ مقدس اپنے زمانے کے امام کی سواری کے پیچھے، اس کے پیچھے بیٹھ کر تم کہہ رہے ہو کہ مقدس ایسا نہیں ہے، اگر یہ کردار نہ ہوتا تو مقدس کیسے ہوتا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کو۔ تو یہ دور غیبت ہے جو انتہائی اہم ترین دور ہے۔ مولا نے فرمایا کہ دور ہمارے چاہنے والوں کے لیے ایک ابتلا اور آزمائش کا دور ہوگا، اور خود امام نے فرمایا کہ ہماری غیبت کے زمانے میں ہمارا فیض اسی طرح سے لوگوں تک پہنچتا ہے کہ جیسے بادلوں کے ووٹ میں سورج ہوتا ہے، جس طرح بادلوں کے ووٹ میں سورج ہوتا ہے اور اس کا فیض اہل دنیا تک پہنچتا رہتا ہے، اسی طرح اگرچہ ہماری غیبت کا زمانہ ہے لیکن اس غیبت کے دور میں لوگوں تک ہمارا فیض اسی طرح پہنچ رہا ہے۔ کتنے ہی گھنے بادل کیوں نہ ہوں چھائے ہوئے، لیکن اگر سورج ڈوبا نہیں ہے، شرط ڈوبنے کی ہے، اگر سورج ڈوبا نہیں ہے تو کیا 4 بجے سے پہر 5 بجے سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی ٹارچ لے کر نکلتا ہے کہ بادل گھرے ہوئے ہیں لاؤ ہم ٹارچ لے کر جائیں؟ کوئی ٹارچ لے کر نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی سورج موجود ہے، اگرچہ بادل ہیں مگر سورج کا وجود ہے، بادلوں کے باوجود سورج اپنا فیض پہنچا رہا ہے، یعنی جب تک دن دن کہلائے گا اس کا مطلب ہے سورج کا فیض پہنچ رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس دور غیبت میں ہمارا فیض اسی طریقے سے ہمارے چاہنے والوں تک، دنیا والوں تک پہنچتا رہے گا کہ جیسے بادلوں کی ووٹ میں جب سورج ہوتا ہے اس کا فیض پہنچتا رہتا ہے، اس کا فیض پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے کو ان بادلوں سے اوپر کر لیتے ہیں پھر ان کے سامنے سورج ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، وہ براہ راست کسب فیض حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر
اگر آپ کو کہیں باہر کا سفر کرنا، آپ سہارنپور سے دلی گئے ہیں، ایئرپورٹ پر آپ پہنچے ہیں، آپ کو فلائی کرنا ہے، اڑنا ہے، لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن جس وقت آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، رن وے پر وہ چلا، اڑ بھی گیا، بادل چھائے ہوئے تھے، سورج نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ سورج ایک دم سے چمک رہا، سورج موجود ہے، دھوپ چھائی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا تو کیا نظر آئے گا کہ بادل نیچے ہیں اور آپ بادلوں کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ بادل نیچے پہنچ گئے ہیں، آپ بادلوں کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے نوجوانوں بچوں، خدا مجھے بھی توفیق دے۔ باتیں کہنا سب آسان ہے، لیکن منزل عمل اگرچہ ناممکن ہے مگر مشکل ضرور ہے۔ پروردگار مجھے بھی توفیق دے اپنے محاسبہ نفس کی، اور ہر چاہنے والے کو توفیق دے اپنے محاسبہ نفس کی، کس دور غیبت میں اپنا محاسبہ کر سکے۔ اگر گناہوں کے بادل جو ہمارے اور امام کے درمیان ووٹ بنے ہوئے ہیں، اگر ہم ان بادلوں کے اوپر اپنے کو نکال لے جائیں، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، خدا رسیدگی کے ساتھ، تو ہم دیکھیں گے کہ چرخ امامت پر وہ آفتاب امامت روشن بھی ہے، اس کا فیض براہ راست پہنچ بھی رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ جو بادل ہیں، یہ بادل کاہے کے ہیں؟ یہ جہالت کے بادل ہیں، یہ معصیت کے بادل ہیں، یہ بے معرفتی کے بادل ہیں۔ جس دن ہم نے ان بادلوں سے اپنے کو اوپر اٹھا لیا، اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا، یہی شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں پیغمبر نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کا بیان کیا تھا کہ ایھا الناس، تمہاری طرف وہ مہینہ آنے والا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، جو عظمت والا مہینہ ہے، جو توبہ کا مہینہ ہے، جو استغفار کا مہینہ ہے۔ اس میں تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، تمہارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ دیکھو اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بند جہنم کے دروازوں کو تم اپنے لیے خود کھول لو۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کھلے ہوئے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان، جہاں ایک طرف صاحبان ایمان کو پروردگار عالم نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طریقے سے فرض قرار دیے گئے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ان روزوں کے ذریعے صاحب تقویٰ ہو جاؤ، خوف خدا تمہارے اندر پیدا ہو جائے، ایک سیم برتنے والی زندگی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر واقعاً ماہ مبارک رمضان کی افادیت اور اس کے فلسفے کو انسان قاعدے سمجھ لے تو خدا کی قسم، امام نے یوں نہیں فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ صحت پاؤ۔ ہم روزے سے گھبراتے ہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں گے، معصوم فرماتے ہیں روزہ رکھ کے صحت حاصل کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم بیمار ہو جائیں گے، طرح طرح کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو میں روزہ نہ رکھنے کے۔ زبردستی کوئی صورت ایسی ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دیں کہ ہاں روزہ تمہارے لیے مضر ہے تو بس کام چل جائے گا۔ خیر، ہر آدمی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، کسی کو کسی کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ کی بارگاہ میں حساب پیش کرنے والے، اور اللہ ہی حساب کرنے والا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کی مجبوری ہو، ہمیں کوئی حق نہیں حساب لینے کا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے تو احترام ماہ رمضان بہرحال واجب ہے کہ ہم روزہ نہیں ہیں، لہذا کھلم کھلا ہم سگریٹ پیتے پھریں گے، ہم گٹکا کھاتے پھریں گے، ہم ناشتہ اور چائے اور پانی، اس کی اجازت نہیں، حرام ہے۔ جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں ایک صحت مند انسان کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، اسی طرح ایک بیمار انسان کے لیے احترام ماہ رمضان واجب ہے کہ احترام ماہ رمضان، مبارک ماہ رمضان جو تلاوت قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی، تلاوت قرآن کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان جہاں ایک طرف بہار قرآن کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم قرآن سے جس دن جڑ جائیں گے،
یہ قرآن ہی سے جڑنا نہیں ہے، حقیقت میں معرفت قرآن رکھنے والا معرفت اہل بیت رکھنے والا ہے، اور معرفت اہل بیت رکھنے والا معرفت قرآن رکھنے والا ہے۔ اسے پیغمبر کا فرمان ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہیں، جہاں اہل بیت ہیں وہاں قرآن ہے۔ نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان اگر واقعی قرآن کی معرفت حاصل ہو گئی، اس کا مطلب فقط قرآن کی معرفت حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس قرآن کے نتیجے میں ہمیں معرفت اہل بیت ہو گئی ہے، تو معرفت اہل بیت کے نتیجے معرفت قرآن حاصل ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اگر قرآن اور اہل بیت کا ساتھ دیکھنا ہے، ظاہر ہے میں نے کیا کئی مناسبتیں تھیں لیکن وقت تمام ہو رہا ہے۔ ایک والد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اولاد کی طرف سے، اولاد کی طرف سے والد کی ایصال ثواب کی مجلس، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ احترام والدین، عظمت والدین کے سلسلے میں جو معصومین علیہم السلام کی فرمائشات ہیں وہ کتنی زبردست ہیں، کتنی زیادہ ہیں۔ والدین کا مرتبہ کیا ہے، والدین کا درجہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی وقت کیا ہے، معصومین کے ارشادات موجود ہیں، روایات موجود ہیں۔ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ امام نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، یا علی، جس نے بھی اپنے ماں باپ کو مغموم کیا، دکھی کیا، جس نے بھی اپنے ماں باپ کو مغموم کیا وہ آق ہے، اس کا شمار آق والدین میں ہے۔ بارگاہ الہی میں گویا وہ آق ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ کو مغموم کیا۔ کہیں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی گھور کر اپنے ماں باپ کو غصے کی نظر سے دیکھ لیا، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ جہاں اوف کہنا اور لڑنا اور بھڑنا اور ان سے معاذ اللہ ان کی بے احترامی کرنا، اور وہ تو ایک الگ بات ہے، گھور کر فقط غصے کی نظر سے انہیں ایک بار گھور کر دیکھ لینا، پیغمبر اس شخص کی نماز قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ہیں کہ وہ عذاب تو وہاں ہوگا ہی، یہ دنیا میں بھی یہ شخص جھیل کر ہی جائے گا۔ ایک وہ شخص جس کو والدین نے آگ کر دیا، دوسرے جو ظلم کرنے والا ہے، تیسرے وہ شخص جو احسان فراموش ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اور اس محسن کی جڑیں کاٹنے کے لیے ہم تیار ہیں تو پروردگار اس جرم کی سزا اسی دنیا میں دے گا۔ احسان فراموشی پروردگار کو برداشت نہیں ہے، لیکن کتنے احسان فراموش تھے وہ لوگ جنہوں نے وقت کے امام کے ساتھ احسان فراموشی کی، جو امیر المومنین کے احسان کو بھول گئے، جو امام حسن کے احسان کو بھول گئے، جو پیغمبر خدا کے احسان کو بھول گئے، جو صدیقہ طاہرہ کے احسان کو بھول گئے، جو سید الشہداء کے احسان کو بھول گئے۔ کون سا امام ہے جس نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ احسان نہ کیا ہو؟ لیکن یہ دنیا کتنی احسان فراموش ہے کہ زمانے کے ہر امام کے ساتھ چند لوگ تھے جنہوں نے احسان فراموشی نہیں کی، ورنہ اکثریت کل بھی احسان فراموشوں کی تھی اور اکثریت آج بھی احسان فراموشوں کی۔ یہ کربلا میں سارے احسان فراموشی تو جمع تھے، جو وقت کے امام کے ساتھ دغا کرنے والے اور دھوکہ دینے والے اور ان کی قتل پر آمادت، کون تھا ایسا جو کے ساتھ حسین نے احسان نہیں کیا تھا؟ ارے جو اپنے دشمن کو پانی پلا دے، ورنہ کیا تھا؟ کیا امام حسین جنگ نہیں کر سکتے تھے جس وقت خور کا پیاسا لشکر آیا؟ لیکن یہ فاطمہ کا لال تھا، یہ ساقی کوثر کا پوتا تھا، یہ اس کریم پروردگار کریم نمائندہ تھا کہ آواز دی کہ بات تو ہم بعد میں کریں گے، ذرا دیکھو تو پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، پہلے انہیں پانی پلایا جائے۔ یہ دشمن اور یہ کریم ابن کریم امام جس وقت وہی دشمن دوست بن کر آیا ہے، قدموں پر سر رکھ دیا، مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو اس کریم پروردگار کے کریم نمائندے نے سینے سے لگا کر یہی کہا تھا، بتاؤ تو یہ تجاہل عارفانہ طریقے سے کیا نہیں پہچانتے کون ہے؟ وقت کا امام ہے، نہیں جانتا کون آیا ہے، لیکن احساس ندامت نہ ہونے پائے، آنے والے کو شرمندگی کا احساس نہ ہونے پائے، اپنے جرم کا احساس نہ ہونے پائے، اس جرم کے احساس کو ختم کرنے کے لیے، اسے کم کرنے کے لیے پوچھیں بتاؤ تو تم ہو کون؟ کہ مولا میں وہی ہوں جو آپ کو اس میدان بلا میں گھیر کر لایا، میں حر ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ وقت کے امام نے آواز دی، اپنے کو پہچانوا رہے، پہچانو وقت کے امام کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کیا اور میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ اللہ جو ایسا کریم ہو،
اسے کس طرح رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ خود امام نے فرمایا انا قتیل الابرہ، میں کشتہ گریہ ہوں، میں ایک ایسا شہید کیا جانے والا ہوں، اس طرح سے قتل ہو جانے والا ہوں کہ جتنا تم گریہ کر سکتے ہو ان پر گریہ کرو۔ انا قتیل الابرہ، میں کشتہ گریہ ہوں۔ اور کوئی مطالبہ سید الشہداء نے اپنے چاہنے والوں سے نہیں کیا ہے۔ کوئی غریب سے غریب چاہنے والا یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ کاش ہمارے پاس دولت ہوتی، کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا، کاش ہمارے پاس جگہ ہوتی تو ہم بھی اپنے مولا حسین کو یاد کرتے۔ دو فرمائشیں ہیں، غریب سے غریب جس وقت چاہے، کوئی ایام ازا کی شرط نہیں ہے، جس وقت چاہے، کوئی بھی درد کا مارا، کوئی بھی مصیبت کا مارا، کوئی بھی دنیا کا ستایا، جب کربلا کے سائے میں آ جائے پھر ایک سکون مل جائے۔ فرماتے ہیں شیعتی ما ان شربتم معذبن فذکرونی، اے میرے دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اور سمیتم بے غریب اور شہید فندبونی، اور جب پردیس میں کسی مرنے والے کی خبر سننا تو میری بے کسی پہ چند آنسو بہا لینا۔ میں ان تمام بیٹوں کو مرحوم کے تعزیت پیش کرتے ہوئے تمام اعزاء اقربا کو تعزیت پیش کروں گا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن کتنا سکون مل جاتا ہے جب چاہنے والے ایسے موقعوں پر آ جاتے ہیں، اعزاء آ جاتے ہیں، اقربا آ جاتے ہیں۔ یہ امام نے کیا فرمایا کہ جب پردیس میں کسی مرنے والے کی خبر سننا تو میری بے کسی پہ آنسو بہانا۔ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا ہے، کوئی کتنا ہی پردیس میں انتقال کر جانے والا، وطن سے دور دراز مر جانے والا ہو، لیکن اس کی لاش بے گور و کفن نہیں رہتی۔ اگر مسلمانوں کا مجمع ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، چندہ کر کر کے لوگ کفن دیتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کا جنازہ بے گور و کفن نہیں رہ جاتا۔ ہائے زہرا کا فرزند کربلا کی سرزمین پر بے گور و کفن لاشا پڑا تھا، بیٹا موجود تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں قوتوں کے خاردار، نہ کوئی بیٹی کو تعزیت دینے والا، نہ کوئی بیٹے کو تسلیت دینے والا، نہ کوئی بہن کو پرسہ دینے والا۔ ہاں کچھ لوگ آئے تو ہاتھوں مشعلے لے کر آئے، قیام حسینی میں آگ لگانے کے لیے آئے، لیکن اللہ سلام ہو ثانیہ زہرا کی عظمت پر، ان کے استقلال پر، ان کی ہمت پر، ان کی شجاعت پر کہ 9 محرم کو اس کے وقت جو زینب یہ سوچ کر بے ہوش ہو گئی تھی کہ شاید میں بن بھائی کی ہو جاؤں گی، لیکن 24 گھنٹے کے بعد جب اسی بھائی کا کٹا ہوا سر وہی بہنوں کے نیزہ پر دیکھتی ہے تو بے ہوش نہیں ہوتی۔ یار کیسے بے ہوش ہوں؟ احساس ذمہ داری ہے۔ کل تک عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اونو محمد تھے، حسین تھے، آج ساری ذمہ داریوں کا بوجھ زینب کے کاندھے پر ہے۔ اگر یہ بے ہوش ہو جائیں تو اس بھتیجے کو کون ہوش میں لائے گا؟ سید سجاد میرے لال امام وقت ہو، بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ اور اس کے بعد 11ویں محرم کو تو قیامت گزر گئی، 9 محرم کو بے ہوش ہوئی ہیں، لیکن 10ویں محرم کو عصر کے وقت بے ہوش نہیں ہوئی۔ 11ویں محرم کو ادھر ہی سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں ارض کربلا پر پڑے تھے۔ موقع یاد آ رہا تھا جس وقت کربلا سے کوفے کی طرف بی بی کی سواری روانہ ہوئی ہے تو مڑ مڑ کے نشیب میں اس بھائی کی میت کو، جنازے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ بی بی کی سواری آگے بڑھ رہی تھی اور زینب مڑ مڑ کے دیکھتی جا رہی ہیں۔ امام نے پوچھا ابو بھی اماں اس قدر غور سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو ثانیہ زہرا نے فرمایا کہ بیٹا مجھے ایک موقع یاد آ رہا ہے، اور موقع وہ تھا جب ایک دن میں صحن خانہ میں آرام کر رہی تھی، یکایک میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے۔ جب میں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو مجھے نظر یہ آیا کہ یہی وہ میرا بھائی تھا جو میرے اوپر اپنی ابا کا سایہ کیے ہوئے تھا۔ گویا زینب نے مرثیہ پڑھ دیا، ایک دن وہ تھا جب اس چاہنے والے بھائی نے اس بہن پہ سایہ کیا تھا، آج اسی بھائی کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، وہی بہن جا رہی ہے، چادر تک نہیں جو اپنے بھائی کی لاش پر ڈال سکے۔ بس عزیزو مجلس تمام ہے تو آنسو اور نکل جائیں، یہ مال مجلس ہیں، بہترین ذریعہ مغفرت ہیں، بہترین ذریعہ ہیں مغفرت کا، لہذا کربلا سے گزر گئی، نہیں بے ہوش ہوئی، لیکن یہی زینب جب پلٹ کر مدینے آئی ہیں اور نواسی نانا کے مزار پر پہنچی، آوازی نانا، نواسی آپ کے حسین کی سنانی لے کر آئی،
آپ کا حسین کربلا میں ذبح کر دیا گیا، آپ کا گھر کربلا میں اجڑ گیا نانا، لیکن نواسی نانا کے مزار پر بے ہوش نہیں ہوئی۔ لیکن جب بیٹی ماں کی لحد کے قریب پہنچی ہے، نہ جانے ماں کی کیسی شفقتیں یاد آئیں، محبتیں یاد آئیں۔ قبر فاطمہ کو دیکھا، آواز دی اماں، یہ کہتے کہتے گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش آیا تو اتنا ضرور کہا، اماں بھیا کی شہادت کے بعد اتنے تازیانے مارے گئے کہ جسم اب تک زخمی ہے۔ یہ کہتے کہتے خون بھرا کرتا نکالا، قبر فاطمہ پر ڈال کر آواز دی اماں، جب کوئی باہر سے آتا ہے اپنوں کے لیے سوغات لاتا ہے، اے مادر گرامی، زینب سفر سے آئی ہے، آپ کے لیے سوغات کے طور پر آپ کے حسین کا خون بھرا کرتا لے کر آئی ہے۔ اماں کربلا میں گھر اجڑ گیا، میرا ماں جایا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، پالنے والے ذکر کو مرحوم کے بلندی درجات کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ قرار دے۔ پروردگار ہم سب کے اور ہر مومن ہرونہ کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ میرے معبود اس ماہ مبارک شعبان میں جو بھی ایام رہ گئے، ان کی سعادتوں و برکتوں کو حاصل کرنے کی خاص طور پر مناجات شعبانیہ کو پڑھنے کی اور اسے در کرنے کی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار اس ماہ مبارک آتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو ہمارے سامنے ظاہر کر دے، اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے اور اس کے حق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض ادا ہوں، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو صاحبان اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو دنیا اور آخرت میں ان کا بہترین جانشین قرار دے۔ کفار و مشرکین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے تمام صاحبان ایمان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کی کمر ہمت کو توڑ دے، ان کی زبانوں کو گم کر دے، ان کی عقلوں کو معوف کر دے، ان کی صفوں کو منتشر کر دے۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس دور غیبت امام میں ہم سب کو نیک عقائد کے ساتھ ایسے نیک اعمال انجام دینے اور ایسا نیک کردار اپنانے کی توفیق دے کہ ہمارا شمار زمانے کے امام کی نصرت کرنے والوں اور ان کے مددگاروں میں ہو سکے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ گزارش ہے کہ ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر محمد عیسیٰ زیدی ابن زوار حسین کے لیے ایصال ثواب فرما۔